نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اللہ سے ہم کلامی اقدام، وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ، اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر، اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی، عشق خداوندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کی وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے، جس کی کہ اب مجھے یاد آ گئی، جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا. آپ باجماعت جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجماعت نماز میں حضور کی ہوئی ہو، لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھی کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، جیسے اس کے اندر کھدبت کھدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی ابل رہا ہو، ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے. یہ وہ حرارت ہے، یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر، اور یہ کس سے میں پک رہی ہے؟ یہ عشق خداوندی، محبت خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت. یہ ہے نماز کا اصل باطن، نماز کی اصل کیفیت. لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے. مجمع میں تو نماز کے قواعد، ضوابط، اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے. باجماعت نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے. کچھ پتہ نہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے. ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے. کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جی چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے، پڑھا رہا ہے ایک سجدے میں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور ہے، اس کے آداب اور ہیں، اس کے آداب اور ہیں. بعض حضرات انہی چیزوں کو اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں. احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے، اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے. اس لیے کہ جماعت ہے، نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے، کوئی ضعیف ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی، صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی. کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے، اب اس بیچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی، اس کو کہاں نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی. اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہے، اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز، اس کی کیفیت اور ہے. بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو. سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے. دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں. اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے. انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے. پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے. یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے. کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں. اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. رفع یدین اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر. اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد ہے. اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے. بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے. امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں. دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی. فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے،
تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں، کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں، عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا پھر بیٹھنا پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا، فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ سلو کما رہے تو مونی اسلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا۔ باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی؟ اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں، نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو۔ شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں۔ ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، تو ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں۔ آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، بات ختم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا، ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے۔ ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت. اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے. گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. کس قدر اہم لفظ ہے. اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے. تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے. البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا. اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو. آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا. غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا. اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا. یہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے. پہرا دار ہے، 12 گھنٹے پہرا دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا. اگر وہ کھانا پکانے والا ہے کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا. جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا. یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے. لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی کام نہیں کر سکتا. رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا. لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے. عبد سے بنا عبادت. جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ. بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو. تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو. تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا. اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے. سوچئے اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے. تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں. وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت. البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے. آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا. اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا. لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین،
دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی. غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو فرمان ہو حاضر. البتہ یہ ہے نوٹ، عبادت کا چونکہ جو جسم ہے وہ ہے اطاعت. جیسے میرا یہ جسم ہے 2.5 من کا وزن ہے، اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے. وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جل سڑ نہ جائے. اصل سے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے. لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو شام میں معلوم ہو گیا کہ نہیں روزہ رکھا. اللہ کا حکم ہے زکات دو تو ہم زکات دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکات دی. اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ حج کرو. لیکن یہ عبادت تب بنے جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو. الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. یہ محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان. محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2. محبتیں ہوں تو ایمان ہے. قرآن میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین. جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے. اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوب، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ محبت نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا. لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذب شار ہو کر اللہ کی اطاعت کی. چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم. اب یہاں عبادت کی کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل پوچھتے نہیں، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے. اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے. ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میں آؤں. اچھا کوئی کہہ دے کہ فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے. ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعون نے طنز الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے. وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے. انہوں نے وہ تابوت جو تھا اس کو پکڑ لیا اور اتنے خوبصورت، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے. اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو. لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون مسلمان بنی اسرائیل نے کہا فرعون لا تقتلوا، مت کرو، قرۃ اعین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. دیکھو کتنا خوب. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان کیا حضرت موسیٰ پر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا. ایسی محبت خدا بندی، ایسا اس کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر. موسیٰ کو محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی. لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہزادہ، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا. تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو. اس کا جواب کیا دیا؟ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، بڑا احسان کیا تم کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت ہے. تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے. البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے. روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا. لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو. اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بولہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق.
اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا دوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں۔ یہ ہے موٹیو کا فرق، اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا۔ ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اور اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا۔ اور ایک وہ جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اور اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غرباء، یتامى، مساکین کے لیے خرچ کیا۔ اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا، لئن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے، اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں۔ ان تینوں کو جمع کر لیجئے، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے۔ دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں۔ پیشنز، جذبات، نیکی بھی ایک جذبہ ہے۔ کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے، جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی۔ آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے خود لکھا ہے
کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے۔ یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے۔ حضور کے ساتھ ایسا ہوا۔ 3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو۔ لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہیں، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دی اگلے پچھلے سارے گناہ، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا میں۔ حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں۔ واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہے۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے ہیں۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا؟ تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں؟ یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا ہرگز مت کرو، میں تو کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی، میری بیویاں ہیں متعدد، تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سم اپ،
نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال۔ انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے۔ وہ جو فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ یہ نمونہ معتدل ہے، متوازن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ۔ اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی، اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے۔ اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا۔ علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم۔ مال محبوب ہے، کس کو نہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو اصل نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا۔ اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اجازت تو یقیناً کوئی شخص بھی منسوخ نہیں کر سکتا، وہ حضور کی طرف سے اجازت تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیثیں موجود ہیں کہ عورت کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے مسجد کی نماز۔ عورت کی گھر میں نماز افضل ہے، گھر کے صحن سے بہتر ہے دالان میں، دالان سے بہتر ہے کمرے میں، کمرے سے بہتر ہے اس کی کوٹھڑی میں جو سائیڈ میں کوئی ہو، اس لیے کہ عورت اسلام کے نزدیک مستور ہے، مستورات ہم کہتے ہیں، چھپا کر رکھی جانے والی چیز۔
تو یہ تعلیمات جو ہے، لیکن یہ کہ کوئی پابندی، کوئی اس کی حرمت جو ہے وہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرأت کی درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے۔ اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گئے، اور موسیٰ، دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر فَصَعِقَ مُوسَىٰ صَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے۔ او انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ نتیجہ کیا نکلی؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج، نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس سے اس کا ادراک نہیں۔ یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے، مثل حق آئندہ و گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے۔ کل صفات ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن، مثل حق پنہا، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی۔ اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چون جہاں در رفت جہاں دیگر شب، جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، کہ اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے۔ اور اس وقت بھی اس زمانے میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، تو شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، ہمارے یہ ڈرائیورز ہیں، پی-انز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے۔ میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اثر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب، وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گا۔ چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، اندر انقلاب آئے۔
جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپیریسی، عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سر پھٹمل نہ ہو جاتا، جو حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت علی کی دوران خلافت کی آپس کے جو بھی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی۔ اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیل رواں تھا، کوئی روکنے والا نہیں۔ انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں، اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر کہاں آکسس دریائے جیہو، کہاں اٹلانٹک، تصور تو تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں، کہاں یمن اور کہاں ایشیا کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی۔ یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی، سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسریٰ ختم ہو چکی تھی، بچتے اڑ گئے تھے، طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی۔ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سبوٹاج کیا۔ بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کرتا ہے۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے 2 آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے سورہ یونس میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، یہ یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہے سورہ یونس۔ لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔ توجہ کیجیے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ۔ قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہو، ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔
اے لوگوں پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کا جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا، دلوں پر جو گرفت آ گیا ہے سخت اسے توڑتا، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں تو ہر سے اون بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا نیچے کے، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیب و دینمی گفتارے با ضعیف و شاذ و مرسل کارے، سارا باز و نصیحت ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہا خطیب بغدادی اور دینمی وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تسکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارے، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات، جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوشے حال مست، شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوشے حال مست، شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں دردمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔